الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مومنون ہماری چل رہی ہے اور ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد یا قوم سمود میں نے بتایا تھا کہ اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے، کوئی قوم عاد کی بات کرتا ہے، کوئی قوم سمود۔ یہ ایک بہت ڈیٹیل ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے، میں بھی وہ نہیں بتا رہا، بہت ساری باتوں پہ علماء کرام کا اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ الگ سے پھر میں بتاؤں گا کہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی طریقے سے احادیث بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی وہی احادیث بتا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے، پھر سمجھنے میں اختلافات ہوئے، پھر دونوں جماعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو یہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ اس صحابہ کرام میں بھی اختلافات ہوئے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں چاہ رہا، وہ کسی اور دن بتاؤں گا حدیث اس بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو اختلاف ہونا اچھی چیز ہے دین میں، اختلاف ہونا اچھی چیز ہے۔ کیوں؟ جب اختلاف ہوتا ہے تو لوگ تحقیق کرتے ہیں اور اصل اس پہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہٹ درمی، یہ کرنا ہی نہیں، میں تو نہیں مانتا یہ، یا میں تو نہیں مانتی یہ چیز بہت خراب ہے۔ اختلاف ہونا اچھی چیز ہے۔ مثلا اختلاف سے کیا کہ وضو میں یہ چیز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، ایک آدمی کہتا ہے یا ایک عورت کہتی ہے نہیں یہ ایسے ہے، ایک آدمی کہتا ہے نہیں یہ ایسے ہے، اب اختلاف ہوا، اب دونوں کو چاہیے تحقیق کریں تو ایک صحیح چیز پہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے بھائی میں تو ایسی کرتے دیکھا، میں تو ایسی کروں گا، میں تو ایسے ہی کروں گی، بس ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے، یہ چیز خراب ہے بہت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول بھیجا ہم نے، ٹھیک ہے، اس قوم میں، اور جو ان کو ڈراتے تھے ان کے سرداروں یا وڈیروں نے جو ہے کہا یہ دنیا کی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تم ایسے رسول کی بات مانتے ہو جو کھاتا پیتا ہے، پانی پیتا ہے، وہی چیزیں کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی بات کیوں مان رہے ہو، اور تم اسی کی اطاعت کرو گے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح کے الزامات ہر قوم نے لگائے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آخری آیت ہم نے یہی پڑھی تھی کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو یہ کہتا ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ اب اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ دوری ہے، یعنی ان لوگوں نے یہ کہا ہیہاتا کہ دوری ہے، یہ اسم فعل ماضی کے طور پہ استعمال ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے، کہ دوری ہے کس سے؟ جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یا وعدہ دیے جاتے ہو، کہ یہ جو وعدہ کر رہے ہیں نا کہ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، یہ پاسبل سے بہت دوری ہے، اس کو ایسے سمجھو۔ وہ کہتے تھے پاسبل سے یعنی یہ ممکن ہونے سے بہت دور ہے، یعنی بالکل ناممکن کے قریب والی بات ہے یہ۔ کیوں؟ اب دیکھو آگے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا ہی کی زندگی، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ انہوں نے کہا ہماری تو بس ہم نے یہی دیکھا ہے، جو آیا مر کر چلا گیا، اور یہی زندگی، ہم نہیں اٹھیں گے۔ اور بیٹا یاد رکھو وہ جو اٹھنا ہے نا قیامت والے دن، وہ بڑا بھاری ہوگا، اور اٹھنا ہے ہر ایک کو۔ ہم بھی ابھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا سے گیا قبر میں وہ نہیں اٹھے گا، یا کوئی اٹھا ہے کبھی؟ کوئی بھی نہیں، لیکن اٹھیں گے سب، اور یہ بڑا بھاری ہوگا اٹھنا، کہ لوگ کہیں گے اٹھتے ہی کہ یہ کیا ہوا۔ پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہیں گے، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے جگایا، کہ ہم تو ایسا لگ رہا تھا سو رہے تھے، یہ ہمیں کیا ہو گیا اچانک، کس نے جگا دیا، اور یہ کیا ہے، یہ تو ہماری اس زندگی کا حساب ہوگا کیا۔ تو وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔
وإلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. نہیں ہے وہ رسول مگر ایسا آدمی کہ اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ اور نہیں ہم اس پر ایمان لانے والے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھیں قیامت والے دن یا مرنے کے بعد دوبارہ سب زندہ کیے جائیں گے, ہم ایمان نہیں لاتے. صاف طور پہ انکار کر دیا تھا. اور صرف انہی رسول کو نہیں, صالح یا ہود علیہ السلام جو قوم سمود اور عاد کی طرف آئے تھے, صرف انہی رسول کو نہیں, ہر رسول کے ساتھ یہ کیا گیا, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کیا گیا. مشرکین مکہ نے یہی کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے, یہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے ہم, یہ کیسے پاسبل ہے. حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے دنیا میں ہر آنے والا بچہ, پیدا ہونے والا بچہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ جب وہ آ سکتا ہے دنیا میں تو جو مر کے چلا گیا وہ بھی اٹھ سکتا ہے. یہ صاف نشانی ہے, بس پھر بھی انکار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو بھیج کر اپنی حجت تمام کر دی. ہمارے اوپر بھی اللہ نے اپنی ایک کتاب بھیج کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی کہ اب کوئی قیامت والے دن کوئی عذر پیش کر ہی نہیں سکے گا کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے یا ہمارے پاس تیری کتاب نہیں آئی یا ہمارے پاس یہ نہیں پہنچا, وہ نہیں پہنچا, فلاں نہیں پہنچا. اب کوئی اللہ کی عدالت میں کیس نہیں کر سکتا. اب حجت تمام کر دی ہے, جو ایمان نہیں لائے گا وہ سزا کا مستحق قرار پائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. قال رب انصرنی بما کذبون. اب وہ جو رسول تھے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تو مدد فرما میری اس کے بدلے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. اب رسول نے جب مستقل جھٹلائے گئے تو اب انہوں نے کہا, حالانکہ ہم جب یہ پڑھ رہے تھے قوم سمود اور قوم عاد کا واقعہ تو کیا ہوا تھا, بار بار وہ کہتے تھے کہ وہ لے آؤ نا جس کا تم وعدہ کرتے ہو, عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو, وہ لے کر آ جاؤ, وہ لے کر آؤ اگر اتنے ہی تم سچے ہو تو. اب انہوں نے دعا کری کیا کہ تو مدد فرما یا اللہ میری, کیونکہ اب یہ مجھے انتہا کے جھٹلا رہے ہیں. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت تھوڑے سے عرصے میں یقیناً وہ ضرور ہو جائیں گے پچھتانے والے. ٹھیک ہے, بہت تھوڑے عرصے میں وہ پچھتانے والے ہو جائیں گے, یعنی عنقریب وہ جان لیں گے. اور عنقریب جو ہے نا یہ ما زائدہ کے طور پر استعمال ہوا ہے یہاں پر, ہما قلیلن. ٹھیک ہے, اس سے جو فاصلے ہیں نا, جو ٹائم اینڈ اسپیس ہے وہ قریب کر دیا اس نے. عربی بڑی ہی فصیح و بلیغ زبان ہے, اس میں ایک زبر زیر پیش اوپر نیچے کرنے سے پورے جملوں کے مطلب سمجھ بدل جاتے ہیں. جیسے وضو, وضو, وضو ہم جو کرتے ہیں وہ وضو کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اگر اس کی حرکات بدل دو, وضو کر دو, تو یہ پانی کا برتن بن جاتا ہے جس میں وضو کا پانی ہو. وضو, 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 زبر اگر لگا دو, اس کے اوپر نصب لگا دو, تو یہ وہ پانی بن جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے. زیر زبر پیش اوپر نیچے کرنے سے پورے مطلب چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب بس وہ ضرور ہو جائیں گے پچھتانے والے, کہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نادم ہوتا نا کہ اصل میں, اور پھر اس پچھتانے کا فائدہ کیا. جب اللہ تعالیٰ حقیقت کھول کے رکھ دے گا تو اس پچھتانے کا فائدہ کیا ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. اب اللہ فرما رہے ہیں پھر آ پکڑا انہیں چیخ نے حق کے ساتھ,
تو ہم نے کر دیا انہیں سلابی خس و خاشاک، چنانچہ رحمت سے دوری ہے ظالم قوم کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ان کو چیخ نے آ پکڑا، اور یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے نا، اچھا ایک تو پہلے سمجھو کہ جو چیخ تھی نا، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، اور اس کے ساتھ پھر پانی بھی نازل ہوا تھا، تیز بارش بھی ہوئی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ زمین سے بھی پانی نکلا تھا، طوفان بھی آیا تھا، آندھی بھی، 2-3 طرح کے عذاب آئے تھے ان کے اوپر، کہ وہ لوگ اپنے جن کمروں میں تھے جہاں پہ سو رہے تھے اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے تھے، اور کانوں سے، آنکھوں سے، ناکوں سے خون آ گیا تھا ان کی چیخ کی وجہ سے۔ اور یہ جو غصان کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ ایسے کوڑا کرکٹ کو کہتے ہیں جب بارش ہوتی ہے نا، بارش کے بعد سمندر وہ جو روڈوں پہ پانی جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ دیکھا ہے تنکے، جھاڑو کے پتے، کاغذ، تھیلیاں جا رہا ہوتا ہے، کیسا کوڑا کرکٹ جا رہا ہوتا ہے سارا، وہ بنا دیا تھا اللہ نے ان کو، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بن گئے تھے، اور سارے کے سارے جو ہے نا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے، ان کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچا لیا تھا، اور باقی سب کو ختم کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے جو ہے دوسری امت کا، یا اور مطلب یہ جو تھا قوم سمود یا عاد کی جو بات ہو رہی تھی، یہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور میں یہیں پہ اپنی تفسیر کو روک رہا ہوں، کیونکہ مجھے کچھ اور ضروری باتیں بتانی ہیں۔ وہ ضروری باتیں یہ ہیں کہ بیٹا دیکھو، اصل میں یہ بتانا اس وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ گروپ پہ بھی تفسیر سنی جا رہی ہے، اور خاص کر خواتین ان میں شامل ہیں سننے والی۔ تقریباً اس وقت جو ہے نا، گھروں کا ماحول بڑا خراب ہوا ہوا ہے لوگوں کے۔ وہ خراب کس وجہ سے ہوا ہوا ہے؟ یا تو اس طرح کے گھر ہیں کہ جو بالکل دنیاوی گھر ہیں، جہاں دنیاوی معاملات بڑے اچھے سے سر انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور دینی معاملات کو نیچے رکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ بہت تھوڑے سے گھر وہ ایسے ہیں جہاں پہ دینی معاملات کو سب سے اوپر رکھا جا رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں قرآن اور حدیث کی بات کو پہلے لیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد دنیاوی معاملات جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر گھر وہ ہیں کہ جہاں پہ دنیاوی معاملات تو اچھے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کبھی چل رہا ہے، کبھی چھٹ رہا ہے، کبھی نیچے ہو گیا، کبھی اوپر ہو گیا، کبھی بیچ میں رہ گیا، کبھی آگے ہو گیا، کبھی پیچھے ہو گیا، کبھی بالکل ختم ہو گیا، یہ چل رہا ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے سب سے اچھا جو ماحول ہوتا ہے نا گھر کا، سب سے پہلے میاں اور بیوی ان کے تعلقات اچھے ہوں، انڈرسٹینڈنگ ہو دونوں کی۔ یہ نہیں کہ بیوی کبھی چڑچڑی ہوئی ہے، نہیں تو شوہر چڑچڑے پن کا شکار ہے، اولاد پہ فرق پڑتا ہے اس سے۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو۔ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی، بیوی زبان بند رکھے، بیوی سے غلطی اگر کبھی ہو گئی تو شوہر چلو غصہ کنٹرول کر لے، نہ بولے اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سب سے ضروری ہے۔ پھر آ جاؤ اولاد، سب سے بڑا مسئلہ ہے اولاد کا اور اولاد کی تربیت کا۔ دیکھو، جب اولاد جو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کو جہاں اپنائیت ملتی ہے نا، وہ وہاں جاتے ہیں۔ بچوں کا دماغ زیادہ تر باہر یا گیمز یا کھیل کود میں کیوں لگتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ ان کے بہترین دوست نہیں ہوتے۔ جس گھر میں ماں باپ بچوں کے بہترین دوست بن جائیں، وہاں بچے جو ہے نا پھر باہر والوں سے کم، اپنے باہر کی زندگی سے کم، اور گھر میں ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ماں باپ کو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اولاد کو ٹائم دے، اولاد کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے۔ اور ٹائم کیسا دینا ہے؟ ٹائم ایک پراپر ایک تو بنانا ہے کہ جو بچوں کی ایجوکیشن پہ ساتھ بیٹھنا ہے، دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، وہ چیز۔ دوسری سب سے بڑی چیز کہ ہر ٹائم اولاد کو ماں باپ دے، مثلا کھیل کود کے ٹائم میں بھی اولاد کے ساتھ رہیں،
قرآن، نماز، حدیث، تفسیر، ترجمہ، ان چیزوں میں بھی اولاد کے ساتھ رہیں، اور اسکول کی تعلیم، ٹیوشن، مدرسہ جو بھی ہے اس میں بھی اولاد کے ساتھ رہیں۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ اسکول سے پڑھ کر آیا، پھر ٹیوشن پڑھنے چل، مطلب ایک اس کی جو روٹین بنی ہوئی ہے نا، وہ پھر ٹیوشن سے پڑھ کر آیا، اب کیا ہے کہ وہ گھر میں تھوڑا کھیلے گا، ٹی وی دیکھے گا، ڈرامہ دیکھے گا، گیم کھیلے گا، یا باہر دوستوں میں چلا جائے گا۔ بچے کا روٹین بنانا چاہیے۔ ماں باپ کو سب سے پہلے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بچہ اسکول جانے سے پہلے نماز پڑھ کر جائے۔ شروعات اچھی کرو۔ دیکھو، جس چیز میں اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں گی، اس چیز میں برکتیں ڈال دیں گی۔ پھر بچہ اسکول سے آئے، سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ نظر رکھیں کہ ظہر پڑھی اس نے۔ پھر بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بیٹا گھر میں آتے ہی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوگے اور زور سے سلام کرو گے، چاہے دن میں 10 دفعہ بچے اور ماں باپ گھر پہ آئیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے، چاہے گھر خالی کیوں نہ ہو، آپ نے تالا کھولا، بسم اللہ پڑھ کے گھر گھسے، 5 بندے گھسے، 4 بندے گھسے، 3 گھسے، 10 گھسے، 8 گھسے، ہر بندہ باری باری زور سے سلام کرے گھر میں۔ اس سے برکتیں آتی ہیں، شیطان بھاگتا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے سب سے بڑی بات۔ پھر ماں باپ کو دونوں کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے بھی کریں۔ کبھی اگر کوئی ایسی بات ہے، چلو نماز ہو گئی، قرآن ہو گیا، ذکر و اذکار، مختلف گیمز کھیلنے بیٹھ کے، ٹی وی اور موبائل سے بہتر ہے کہ گیمز کھیلنے بیٹھ کے، معلوماتی گیمز کھیل لیں، سوالات جوابات کر لیں، دینی سوالات کریں، اسلامی سوالات کریں، جنرل نالج کے کریں، سائنسی کریں۔ شرط یہ ہے کہ بیٹھیں، ماں باپ کو بیٹھنا ہے اولاد کے ساتھ، کیونکہ اولاد جو ہے نا، وہ مستقبل آپ کا جو ہے نا، اس کی گارنٹی ہے کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے گا، مستقبل تو ہمارا وہ ہے نا کہ جب چلا جائے گا، مستقبل یہ نہیں ہے 5 سال کے بعد ہم کہاں ہوں گے یا ہماری اولاد کہاں ہوگی، مستقبل وہ ہے آخرت، کہ وہاں جب چلا جائے گا تو پیچھے اولاد جو کر رہی ہوگی وہ آپ کو جا رہا ہوگا۔ آپ نے اولاد کی اگر ایسی تربیت ہی نہیں کری تو وہ کیا کرے گی؟ ماں باپ کو چاہیے اولاد کے ساتھ بیٹھے، گیمز بھی کھیلیں، کبھی بیٹھ کے کھانے پینے کی ترکیبیں شیئر کریں کہ یار یہ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، یہ عورتیں اور بیٹیاں ماں کے ساتھ بیٹھیں، بیٹے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ بیٹھیں اور یہ چیزیں سیکھیں، یار کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے، انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، کس چیز پہ وہ ڈسکس کریں۔ پھر اس پہ دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ وہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں کہ جس سے ہمارے دین اور مسلمانوں کا فائدہ ہو۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے دین کا فائدہ ہو۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پہ، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، تو وہ سیکھنا چاہیے چیز کہ جس سے دین کا فائدہ ہو۔ لیکن یہ جتنی بھی چیزیں یاد رکھو، یہ تمام چیزیں اس وقت کی ہیں کہ جب انسان 5 وقت، پہلے روٹین بنانی ہے 5 وقت نماز، ذکر و اذکار، استغفار، قرآن کی، سب سے پہلے یہ روٹین بنانی ہے، اور 99% لوگوں کی یہ روٹین خراب ہے۔ 99% لوگوں کی یہ روٹین خراب ہے۔ مسجد میں بڑے تو پھر بھی نظر آ جاتے ہیں، آدھی صف ایک صف، لیکن بچے نہیں نظر آتے مسجد میں۔ 5 6 7 سال کی عمر سے، 8 سال کی عمر سے لگا لو 18 20 سال تک کی عمر کے تو بچے نظر ہی نہیں آتے مسجد میں۔ کیا ہوں گے نہیں؟ جو لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کے بھی ہوں گے بچے، نہیں لے کر آتے۔ جیسا اپنی اولاد کو لے کے چلو گے ویسا اپنی اولاد کو پاؤ گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اولاد مل کے بیٹھے، چیزیں ڈسکس کرے، لینے دینے، رشتہ داروں سے معاملات ہو رہا ہے، کسی کے یہاں شادی بیاہ کچھ تقریب میں، مل کے بیٹھے سب، کہ یہ سوچیں کہ ہم وہاں جائیں گے، اچھا ہماری عشاء کیسے ہوگی، ہم پڑھ کے جائیں، نہیں ایک کام کریں گے کہ ہم وہاں پڑھ لیں گے، اور مرد حضرات جو ہے وہاں فلاں مسجد قریب ہے تو وہاں چلے جائیں گے، وہاں سے ہم اتنے بجے پڑھ کے آ جائیں گے تو ہم تقریب میں بھی شریک ہو جائیں گے، سب سے مل لیں گے۔ یہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ یار کیا پہن کے جائیں گے، کیا وہ کریں گے، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، کیسے پہنچیں گے، وہاں تو یہ بھی آ رہا ہوگا، وہاں تو یہ بات ہوگی، میں تو اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، میں تو مطلب شروع سے آخر تک وہ جو دعوت نامہ آیا ہوا ہے کسی تقریب کا، صرف یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے کرنا اور کیا کرنا ہے، اس میں دین کا کہیں نام ہی نہیں ہوتا۔ میں تو اس سے بات نہیں کروں گا، میں تو اس سے بات نہیں کروں گی، میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ ہمارے گھروں کے ماحول کیسے اچھے ہوں گے؟ پریشانیاں کھڑی ہوں گی۔
اولاد سروں پہ بیٹھیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, شیخ البانی نے اس کو اپنی اس میں کتاب میں درج کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی بیوی سے. کیسی بیوی سے؟ کہ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے. کہ اتنی بیوی کی خوشامد میں لگا ہوا ہے یا اتنی اس کی خواہشیں پوری کر لائے کہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے آگے؟ کہ ایسی اولاد سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ جو مجھ پہ حکمرانی کرے. کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں ایک حدیث بتائی کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے, جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے یہ حدیث کہ کیسے جنم دے گی لونڈی اپنے مالک کو, کہ اس کی عورت کی جو اولاد ہوگی وہ اس پہ حکمرانی کرے گی, اس کی مالک بن جائے گی. اب ضروری ہو گیا ہے وہ چیز ابھی میں بتاتا ہوں. خیر, کہ ایسی اولاد سے پناہ مانگا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایسے پڑوسی سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جس کی نظر جو ہے نا ہر اس پہ لگی رہتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, کہاں نہیں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. پھر ایسے دوستوں سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ پوری ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں پناہیں مانگی ہیں. ہم سوچے تو صحیح ہم کیا کر رہے ہیں. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کریں گے تو ہمارے سب سے پہلا جو ہونا ہے وہ گھر کا ماحول خراب ہونا ہے اور پریشانیاں آنی ہیں. آئل مہنگا ہو گیا, فلاں چیز مہنگی ہو گئی, چڑچڑاپن آ گیا, نہیں ہے یہ نہیں ہے, فلاں پکانے کو نہیں, یہ نہیں. کوئی بات نہیں یار, جو بھی چیز ہے انسان وہ کھا لے, اللہ کا شکر ادا کرے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کے گھر میں رتی برابر بھی ایک مہینے سے کچھ کھانے کو نہ ہو, کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے. وہ اللہ دے گا, انسان ہاتھ پیر مارے, جائز طریقے سارے استعمال کرے, اللہ دے گا. گھر کا ماحول اچھا ہوگا, برکتیں خود ہی آئیں گی. اور سب سے بڑی بات قرآن, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, سارے گھر والے بیٹھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, اس گھر میں ویسی برکتیں آ جاتی ہیں, شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں پر. ہمیں گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے. کل میں سوچ رہا تھا ایک بات بتانے کو, لیکن میں نے وہ نہیں بتائی. اب چونکہ اولاد کی تربیت اور یہ آئی ہے تو مجھے وہ بتانا ضروری ہے. یہ چیز میں نے خود دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے سامنے دیکھی, اپنے کانوں سے سنا. ٹھیک ہے, ایک چیز میں تھا کھڑا وہیں, لیکن میری وائف نے وہ چیز دیکھی اور سنی, اور دوسری چیز میں بھی میں نے اور وائف نے, وہ تو دونوں نے ہم نے اپنی آنکھوں سے سنا. اور وہ ایک ریسٹورنٹ میں ہم نے 2 لڑکوں کو دیکھا, بیٹھے ہوئے تھے وہ ریسٹورنٹ میں, بس 2 ہی تھے, وہ دونوں دوست لگ رہے تھے آپس میں. شکل سے بہت پڑھے لکھے, کہ کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے, انگلش میں باتیں کر رہے تھے دونوں, اور کسی بڑی سی گاڑی میں شاید آئے تھے ریسٹورنٹ. وہ لڑکا پتہ نہیں اپنے دوست سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ میرا باپ ہے میرے لیے. یہ اس کے الفاظ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے, یہ درجہ ہے باپ کا. اور وہ لڑکا یہ کہہ رہا تھا اپنے دوست سے کہ سب سے بڑا دشمن میرا جو ہے نا وہ میرا باپ ہے. سوچو کیا تربیت ہوئی کہ وہ جوان لڑکا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوا ایک ہوٹل ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے ایک اپنے دوست سے اپنے باپ کے بارے میں, کہ جس کو اف تک نہیں کی جا سکتی. یہ تربیت ہے جو سامنے آئی. پھر اگر شروع سے ہم ایسی تربیت لے کر چلیں, سب سے پہلے جو کام کرنا ہے فلمیں, ڈرامے, ٹی وی پہ پابندی لگنی ہے اور موبائل پہ, کہ بچوں کو اس سے دور رکھنا ہے. بس یہ آدھی تربیت ہے. جو فیملی بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو فیملی بھی اپنے بچوں کو شروع سے 4, 5, 6 سال کی ایج سے لے کے اور جوانی تک موبائل اور ٹی وی اور ڈراموں, یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ ان سے دور رکھتی ہے نا, ان گھر میں نے مسئلے نہیں دیکھے.
ہمیشہ مسئلے اس گھر میں دیکھیں جن کے پاس لڑکوں کے پاس لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، جن کے گھر میں ٹی وی بھی چل رہے ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، وہاں میں نے سارے یہ مسئلے دیکھے. دین ہمارا بہترین دین ہے. اب آ جاؤ دوسرے واقعے کے اوپر جو 2-3 دن پہلے کا ہے. یہ تو ایک بات بتائی نا، 2-3 دن پہلے کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک مال میں ہم گئے، ہم جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت اور اس کے ساتھ غالباً اس کی بیٹی تھی. لگ رہا تھا عورت کی ایج سے اور شکل سے بھی لگ رہا تھا ماں بیٹی ہیں. بالکل سامنے سے آ رہی تھی، میرے بالکل قریبی تھی، سامنے ہی تھی، بالکل 2-3-4 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 2-3-4 قدم کا فاصلہ ہوگا. شکل سے وہ لڑکی اور وہ جو ماں تھی اس کی بہت پیسے والی، لینڈ لارڈ پارٹی لگ رہی تھی. ان کا ہولیا، ان کی ڈریسنگ، ان کا اسٹائل، ان کا ڈیزائن، ان کے موبائل، ان کی سب چیزیں بتا رہا تھا کہ بہت بڑی پارٹی ہوگی کوئی، اور بہت پڑھی لکھی فیملی. شکل سے لگ رہا تھا کہ یقیناً ہوگی ہے. جب وہ قریب آئی تو وہ اپنی ماں سے پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی کہ امی، یا پتہ نہیں ماما کہا تھا، ماما شاید کہا تھا کہ ماما آپ بھی پاگل ہیں اور آپ کا پورا خاندان پاگل ہے. یہ اس جوان لڑکی نے جو کسی یونیورسٹی کی لگ رہی تھی، 19-20 سال کی، 21 سال کی ہوگی وہ، اور اس کی ماں نے پلٹ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کے بعد سر جھکا کے چلتی رہی، اور بیٹی ساتھ ساتھ چلتی رہی. میرا دل چاہ رہا تھا میں روک کے کچھ بولوں، لیکن ظاہر بازار تھا کہ کیا بولتا وہاں پہ. کیا تربیت ہے کہ کیا سامنے آ رہا ہے. اگر شروع سے ماں باپ بچوں کے ساتھ دوست بن جائیں، ان کو دین کے ساتھ دنیا لے کر چلیں، تو یہ کبھی بھی نہ ہو. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت دینا پڑتا ہے، اپنی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. شوہر کو باہر کی بہت ساری چیزیں، اپنی دوستیاں، اپنی یاریاں یا اپنی باہر کی بیٹھکیں قربان کر کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. ماں کو اپنی بہت ساری مصروفیتیں دور کر کے اپنی ٹائم کی سیٹنگ، کھانے بنانے کی، کپڑے دھونے کی، برتن دھونے کی، ہر چیز کی سیٹنگ ایسے بنانی پڑتی ہے کہ بچوں کے ساتھ وہ وقت گزارے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس ہو، پوری چیزیں ڈسکس ہو، پڑھائی کی چیزیں بھی ڈسکس ہو. پھر ماں باپ بچوں کے ساتھ انجوائے بھی کریں. ضروری نہیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ اگر کوئی فیملی ایسا کر رہی ہے نا، یار وہ تو پیسے والی ہے. میں 36 چیزیں بتا دوں جو ماں باپ بغیر پیسے کے بچوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک فیملی میں دیکھا کہ ان کے شوہر نے کہا کہ چلو بھائی آج پارٹی کریں گے. بچے خوش ہو گئے، ارے آج پارٹی ہوگی سیٹرڈے والے دن. ان کے شوہر باہر گئے، 50 روپے کا چپس کا پیکٹ لائے، 10 روپے والے 4-5 بسکٹ کے پیکٹ لائے، 100 روپے 125 روپے کی مشکل سے چیز لے کر آئے. بیوی بھی بیٹھی، چائے بنائی، پلیٹوں میں چیزیں نکالی، کھانا شروع ہوا اور مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. اب اسی میں وہ بھی چل رہی، ہاں بھائی تم نے آج کتنی نماز پڑھ لی، کتنی ہو گئی. ان کی بیٹی کہنے لگی میری تو آج اتنی سنتیں ہو گئی. دوسری والی نے کہا میں نے تو استغفار بھی کر لیے تھے آج. باپ نے جیب سے 10 روپے نکالے اور بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ دیے، یہ لو بھائی تم نے آج استغفار کیے تھے، یہ 10 روپے اس کے. ماحول ایسے بنتے ہیں. ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں. یہ بغیر پیسوں کے بتا رہا ہوں میں انجوائمنٹ. یہ تو صرف ایک چیز، ایسے 36 چیزیں میں بتا دوں. لوگ کرنے والے تو بنے، لیم ایکسکیوز ہے ہمارے پاس بس کہ وہ تو پیسے والے ہیں. 50-100 روپے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں. ایک پنکچر والا بھی جو ہوتا ہے نا، یا ریڑھی والا بھی جو ہوتا ہے، اس کے گھر میں بھی 100-50-200 روپے تو موجود ہوتے ہی ہیں. ہر 2-4 دن میں بندہ ایسی پارٹی کر لے. بچوں کو وہ ایونٹ یاد رہتا ہے، بچے سیکھتے ہیں اس سے، اور اسی دوران ماں باپ اپنی چیزیں سامنے رکھیں کہ دیکھتے ہیں تہجد میں کون اٹھتا. کل ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تہجد میں دیکھتے ہیں اب کون اٹھتا. پتہ چلا شوہر اٹھا، بیوی سو رہی ہے. شوہر اٹھا، شوہر نے فجر پڑھی، اس کے بعد بیوی کو بھی اٹھایا، بیوی بھی اٹھ کے فجر پڑھی. تو شوہر نے کہا دیکھو آج تہجد میں تم نہیں اٹھی نا، اور میں نے فجر کے لیے اٹھایا. بیوی نے کہا ہاں میں 4 بجے تہجد پڑھ کے دوبارہ سو گئی تھی.
شوہر سر پکڑ لیتا ہے، دیکھو مجھ سے آگے نکل گئی. یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں یہ کیوں ہے کہ فلاں نے یہ پہنا تو میں یہ پہنوں گی، فلاں نے یہ کیا تو میں وہاں سے یہ لوں گی، فلاں کے بچے نے پہنا تو میں کیوں کریں گی؟ کیوں ہم مقابلہ کر رہے ہیں؟ ابھی ہم نے خود پڑھا کہ وہ دنیاوی زندگی کے بارے میں قوم سمود اور عاد نے کیا کہا تھا کہ یہی ہے زندگی، کہ جو ہمیں کرنا ہے بس زندگی میں کرنا ہے. یہ گھر کا ماحول ایسے اچھا ہوتا ہے. ماں باپ بچوں کو لے کے بیٹھ گئے، ٹافیاں رکھ لی، 10 ٹافیاں رکھ لی، اب بچوں سے سوالات شروع کر دیے، چلو بھائی آ جاؤ، یہ بتاؤ قرآن کی فلاں آیت جو ہے یہ کون سے اس میں، یا اللہ تعالیٰ نے فلاں صورت میں فلاں اس میں کیا بتایا ہے، یا فلاں حدیث بتاؤ کہ یہ کس کتاب میں. ایک ویسی مثال دے رہا ہوں. یا بتاؤ وضو کا طریقہ کیا ہے، یا یہ بتاؤ نماز میں یہ کب کرتے ہیں، یا ایک دم بتاؤ کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنے سے پہلے کیا کرتے ہیں. جو سب سے پہلے بتائے گا اس کو ایک ٹافی ملے گی. ہم یہ کیوں نہیں یہ چیزیں اپنے اس میں لاتے؟ پھر اب دنیاوی چیزوں میں آ جاؤ. اسی طریقے سے آپ دنیا کی چیزیں لے کے چلو. آپ اپنے بچوں کو بیٹوں کو لے کے بیٹھو، آپ ان کو دنیاوی چیزیں بتاؤ، کمپیوٹر کی بتاؤ، آئی ٹی کی بتاؤ. اینڈرائڈ موبائل ہر گھر میں ہی ہے نا. آپ یوٹیوب پہ لگاؤ، روبوٹ کے بارے میں لگاؤ، انجینئرنگ کے بارے میں لگاؤ. اب تو سب اردو میں بھی آ رہی ہیں چیزیں اس میں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر چیز سے بنانا بتا رہے ہیں. کمپیوٹر میں پروگرامنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ماں باپ بیٹھ کے بتائیں بچوں کو کہ یہ ایسے، یہ ایسے، یہ ایسے. پھر بیٹھ کے فیوچر ڈیسائیڈ کریں کہ بھائی تمہارا کیا پروگرام ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے، کہ تم کیا بننا چاہ رہی ہو، تم کیا بننا چاہ رہے ہو. ہم بیٹھ کے بات تو کریں. ہر طرح کے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں موجود ہیں پاکستان میں. 50 روپے بلکہ 50 روپے بھی بہت ہے، فری فیس والے اسکول سے لے کر اور لاکھوں روپے تک فیس والے اسکول موجود ہیں. فری کالج سے لے کے لاکھوں روپے تک والے کالج موجود ہیں. اور اسی طریقے سے یونیورسٹیاں بھی ہیں کہ آپ کو ورچوئل یونیورسٹی بھی ملے گی جو 5-10 ہزار میں آپ کو ماسٹرز کرائے گی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملے گی جو 3,500 روپے میں ماسٹرز میرا خیال ہے اس وقت کروا رہی تھی، اور دنیا میں ٹاپ اس کا نام تھا. یعنی دنیا کی جو ٹاپ لسٹیں جب بنائی تھی تو 100 تو اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام تھا. اتنے کورس وہ کراتی ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ صرف کرتے ہیں، اور ورنہ باقی سب لیم ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو یوں ہے تو یوں کر لیتا ہے، اس کے تو یہ ہے اس لیے اس نے کر لیا، اس کے تو یہ اس نے کر لیا. ہمیشہ یاد رکھو جو بندے منزل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ راستوں کو نہیں دیکھتے، جو منزلوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہماری منزل آخرت ہے. دنیا کے لیے اتنی کوشش ضرور کرنی ہے کہ آخرت خراب نہ ہو. ذرا ذہن میں رکھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنی کوشش ضرور کرنی ہے کہ آخرت خراب نہ ہو. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنی ہے کہ دنیا خراب نہ ہو ہماری، چاہے آخرت خراب ہو جائے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے. تو تھوڑا سا ماں باپ کو بیٹھنا چاہیے اولاد کے ساتھ، اپنی ڈسکس کرنی چاہیے چیزیں. ایسی کتنی فیملیوں کو میں جانتا ہوں، میرے مسجد کے دوست ہیں یا اور بھی جو دوسری جگہ آفس میں جو مسجد ہے وہاں کی فیملیاں ہیں، بہت اچھے گھروں کے ماحول ہیں ان کے. محلے والے بچوں کو بلا لیا شوہر نے، اپنے بچوں کو بھی بٹھایا، ان بچوں کو بھی بٹھایا، چلو بھائی بتاؤ سورہ اخلاص کس کو یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. چلو بھائی بتاؤ سورہ کافرون کس کو یاد ہے، ایک ٹافی دے دی. اچھا بتاؤ ترجمہ کس کو یاد ہے. دیکھو گیم بھی ہو رہا ہے، بچے دلچسپی لے رہے ہیں، اور آپ کا دین بھی سیکھ رہے ہیں. ہمارے یہاں ہے ہی نہیں یہ سب کچھ. یہ خاص کر مجھے یہ چیزیں بتانی تھی آج، کیونکہ بہت سارے گھروں کے معاملات میں ایسے دیکھ رہا ہوں. ساس بہو کی لڑائیاں، میاں بیوی میں ناچاکیاں، اولادوں میں پھڈے، بھائی بہنوں میں پھڈے. جب تک کہ ہم بیٹھیں گے نہیں ایک ہو کے، اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے، اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کریں گے، اور سب سے پرائرٹی ہم قرآن کو اور دین کو دیں گے، تو ہمارے مسئلے کبھی نہیں حل ہونے، کبھی بھی حل نہیں ہونے. ہم اس کو دیں، پیار محبت سے بیٹھیں. جہاں اولاد پہ سختی ہے
وہاں سختی کریں، جہاں نرمی ہے وہاں نرمی کریں، جہاں ڈسکس ہے وہاں ڈسکس کریں، جہاں شیئر ہے وہاں شیئر کریں، جہاں کمبائن چیزیں وہاں کمبائن کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوڑ میں حصہ لیا انہوں نے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلوار بازی کے مقابلے دیکھتے تھے۔ ہم ایسے کھیل کھیلنے چاہیے، نشانے بازی والے۔ ہم نے بچوں کو موبائل اور کمپیوٹر بھی اگر دلایا تو اس پہ ایسے گیم لگا دیے کہ وہ کار ریسنگ کھیل لیں یا عجیب و غریب قسم کے کھیل کھیل لیں جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیراکی، گھوڑ سواری، نشانے بازی یہ چیزیں پسند تھی۔ ہمارے بچے فٹ بال، کرکٹ اور ان کے شوقین ہیں۔ اب خود سوچو نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں وہ ریٹرن آ رہا ہے ہمارے اوپر، وہ ہمارے اوپر ریٹرن آ رہا ہے۔ تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہر گھر کا ماحول چینج ہو جائے گا۔ اور میں ان گھروں کا ماحول بتا رہا ہوں جہاں پہ وہ میرا خیال ہے 8,000 روپے تنخواہ ہے اس کی، یا پتہ نہیں 9,000 روپے تنخواہ ہے۔ ایسے لے کے چل رہے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، یہ کرنا پڑے گا۔ جس گھر میں کم پیسہ آ رہا ہے وہ بھی اگر دین پہ چلے گا اور اپنا روٹین صحیح کرے گا اس کے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی۔ جس کے پاس کروڑوں روپے آ رہا ہے وہ بھی اپنا روٹین اور سارا شیڈیول صحیح کرے گا تو اس کے گھر پہ بھی برکتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے گروپ کی ممبر ہیں، خاص کر انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کا جو ہے کوئی ٹیسٹ یا کوئی اپائنٹمنٹ ہے ڈاکٹر سے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی اور ان کے گھر والوں کی زندگیوں میں برکت دے، اور سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک ساتھ اکٹھا رکھے دنیا میں، سب کا سایہ ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔